خروج 20 باب 13 آیت میں یوں مرقوم ہے کہ تو خون نہ کرنا، تو خون نہ کرنا۔ آج صبح میں جس عنوان پر منادی کروں گا وہ ہے قتل و غارت بند کریں۔ جی ہاں، زندگی کی طاقت قتل و غارت بند کریں۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ بہت ہی زیادہ برا ہے کہ میمفس کو امریکہ کا خطرناک شہر ہونے کا نام دیا گیا ہے۔ 2021 میں میمفس شہر میں 342 قتل ریکارڈ ہوئے، جن میں سے 96 لوگ 24 سال سے بھی کم کی عمر کے تھے۔ ان میں سے ایک کا قتل بڑے تشدد سے ہوا، جس کا جنازہ کل پڑا گیا، جس کا نام مارسلس ٹریون سپینسر تھا اور 17 سال کا تھا۔ بھائی اور بہنوں، اسے 31 دسمبر کو بڑی بے دردی اور بڑی ہی بے رحمی سے گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا تھا۔ ہمارے بیدار ہونے سے پہلے اب اور باقی کتنوں کو مرنا ہوگا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ 2022 شروع ہونے سے کچھ وقت ہی گزرا ہے اور میمفس میں 13 سے زائد لوگوں کو قتل کیا جا چکا ہے۔ ان میں سے 2 نابالغ بھی 2022 میں اپنی جان گنوا چکے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، سوال اب بھی وہی ہے کہ ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کیسے اپنے معاشرے میں ہو رہے تشدد پر قابو پا سکتے ہیں؟ اور یہ صرف قتل و غارت کی بات نہیں ہے، بلکہ بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ایک اندازے کے مطابق 1965 سے 60,500,000 اسقاط کر چکے ہیں، جو کہ ہماری موجودہ آبادی کے لحاظ سے 18% آبادی کو اسقاط کے نام پر قتل کیا جا چکا ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم اس پر کیا حکمت عملی اختیار کر سکتے ہیں؟ بھائیوں اور بہنوں، اسی لیے آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں قتل و غارت کو بند کرنا ہوگا۔ کیا یہ افسوسناک بات نہیں کہ ہالی ووڈ کی فلموں سے لے کر آج کل کی موسیقی تک زندگیوں کو بہت ہی خراب کر دیا گیا ہے؟ زندگی کی اتنی بے قدری ہو گئی ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کو تباہ کرنا بہت ہی آسان ہو گیا ہے، کیونکہ اب لوگوں کو زندگی کی کچھ قدر نہیں رہی۔ اور پھر بھی بھائیوں اور بہنوں، یہاں ایک امید باقی ہے، ہمارے پاس جواب موجود ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اس پر بحث مباحثہ بھی ہو چکا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ ہم نے 10 حکموں کو کمرہ جماعت سے نکال باہر کیا ہے، اور ہم نے انہیں عوامی دفاتر سے بھی نکال باہر کیا ہے۔ لیکن آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ جواب یہاں پر 10 احکام میں ہی موجود ہے۔ مرحوم ڈاکٹر روجر نے کہا ہے کہ ہم ان 10 احکام سے فتح پا سکتے ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ اس وقت ہوگا جب ہم خدا کے کلام کی جانب نگاہ کریں گے۔ میرا ماننا ہے کہ 10 احکام جو خدا نے ہمیں دیے ہیں، جواب انہی میں موجود ہے۔ اسی بات پر آج صبح ہم غور و غوص کریں گے، چونکہ ایک جان بچانے کے لیے ایک گناہگار کو بچانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آئیے اپنے ارد گرد کے لوگوں کے بارے میں پرجوش اور عملی بنیں۔ آپ دیکھیں کہ میرا ماننا ہے کہ اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ قتل و غارت کی روک تھام کے لیے ہمیں قتل کرنے والوں کے دلوں کو بدلنا ہوگا، اور اسی وجہ سے ہم میدان میں موجود ہیں۔ آپ بھی بدلاؤ لا سکتے ہیں، میں بھی بدلاؤ لا سکتا ہوں۔ یہ بدلاؤ صرف اپنے اندر ہی نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ خدا نے ہمیں خوشخبری عطا کی ہوئی ہے۔ خدا نے ہمیں اپنا کلام عطا کیا ہے، اور کلام کے وسیلہ سے ہمارے ارد گرد لوگوں کے دل اور ذہن تبدیل ہو سکتے ہیں۔ ہمیں کہاں سے شروعات کرنی ہوگی؟ ہمیں کس پر توجہ دینی ہے؟ ہمیں آج صرف اور صرف خدا کے 10 احکام پر غور و غوص کرنا ہے کہ کس طرح یہ ہماری زندگیوں پر زندگی کی طاقت کو ظاہر کرتے ہیں، اور یہ کہ کس طرح ہم قتل و غارت کی روک تھام کر سکتے ہیں۔ میں کہاں سے شروعات کروں؟ سب سے پہلے روحانی زندگی کے متعلق شروع کرتے ہیں۔ میں اسے خدا کا تعارف کہتا ہوں۔ خروج کی کتاب 20 باب اس کی 2 آیت سے پڑھیں گے، جہاں کچھ یوں مرقوم ہے کہ خداوند تیرا خدا جو تجھے ملک مصر سے اور غلامی کے گھر سے نکال لایا میں ہوں۔ بھائی اور بہنوں، ان کے معاملے میں انہیں صرف یاد دہانی کروانے کی ضرورت تھی۔ اندازہ لگائیں کہ خدا نے کیا کیا۔ خدا نے پھر سے اپنا تعارف انہیں کروایا۔ خدا
جس نے پہلے ہی انہیں ان وباؤں سے رہائی بخشی تھی، خدا ہی انہیں بحر کلزم سے نکال لایا تھا اور اسی نے انہیں پہاڑ کے چوگرد لا کھڑا کیا۔ خدا نے اپنے آپ کو انہیں پھر سے متعارف کروانے کی ذمہ داری لیتے ہوئے کہا کہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں، میں تمہارا چھڑانے والا اور میں ہی تمہارا بچانے والا ہوں۔ میرا ایمان ہے کہ خدا یہی سب کچھ آج ہم سے فرماتا ہے۔ پچھلے چند سالوں اور عالمی وبا کے دوران خدا نے پھر سے اپنا تعارف ہمیں کروایا۔ اگر ہم اسے ابھی نہیں جانتے تو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے، خاص طور پر وہ سب جو یہاں موجود ہیں۔ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ خدا بچانے والا اور چھڑانے والا خدا ہے۔ اگر ہم قتل و غارت بند کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ ہماری روحانی زندگی کا تعلق خدا قادر مطلق کے ساتھ قائم ہے۔ اسی لیے ہمیں 10 احکام میں پہلے 4 احکام ہماری روحانی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمیں اس کے ساتھ بنے رہنے کا درس دیتے ہیں۔ آج خدا کیا کہہ رہا ہے؟ بہنوں اور بھائیوں، خدا آج کہہ رہا ہے کہ خدا کو ترجیح دیں، خدا کو ترجیح دیں۔ ہمیں اسے پہلے درجے دینے کی ضرورت ہے، ہمیں اس کے ساتھ اپنے تعلقات کو گہرا کرنے کی ضرورت ہے، اسے ہماری زندگی میں پہلا درجہ ملنے کی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ پہلے نمبر پر ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا، کیونکہ میں ایک غیرت مند خدا ہوں۔ میں خدا کو کیسے ترجیح دے سکتا ہوں؟ ہم خدا کو اس طرح ترجیح دے سکتے ہیں کہ خدا کو اور اس کی ہر چیز کو اپنی زندگیوں میں اہمیت دیں، اور اسی لیے برفانی دنوں میں بھائی اور بہنوں، بلکہ یہاں تک کہ ایک ایسے وقت میں جب ہم کافی زیادہ برف کو دیکھ کر پلٹ بھی سکتے ہیں، لیکن نہیں، آپ دیکھیں کہ ہم چرچ آتے ہیں اور آن لائن بھی جڑ جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم خدا کو اپنی زندگی میں پہلا درجہ ترجیح دینا چاہتے ہیں۔ لیکن نہ صرف خدا کو ترجیح دیں، بلکہ روحانی زندگی کہتی ہے کہ ہمیں خدا پرستی پر عمل کرنا چاہیے، اور ہمیں خدا پرستی پر عمل کرتے ہوئے بالکل ویسا ہی کریں جیسا کلام فرماتا ہے کہ تو اپنے لیے تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے۔ ہم خدا پرستی پر عمل تو کرتے ہیں، اور خدا کا نام بے فائدہ نہیں لینا چاہیے، بلکہ اس کے نام کو عزت دینی چاہیے۔ ہمیں خدا پرستی اس طرح کرنی چاہیے کہ ہم خدا کے سامنے سبت کے دن کو یاد کر کے پاک مانیں۔ ہمیں خدا کو ترجیح دینی چاہیے اور خدا پرستی پر عمل کرنا چاہیے، اور اس کی شروعات ہماری روحانی زندگی سے ہوتی ہے۔ لہٰذا آج صبح خدا ہم سے یہ بیان فرما رہا ہے کہ خدا کو بہتر طور پر جانیں، خدا کو بہتر طور پر جانیں۔ بھائی اور بہنوں، ہمیں خدا کے ساتھ قائم ہونے کی ضرورت ہے، اور ایسا اس وقت ہو سکتا ہے جب ہم اپنے تعلقات کو خدا کے ساتھ بڑھائیں گے اور گہرا کریں گے۔ آپ نے خدا کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے، خدا سے دعا کرتے ہوئے، خدا پر دھیان لگاتے ہوئے آخری وقت کب گزارا؟ آخری بار اپنے خدا کے کلام کو کس وقت پڑھا؟ آخری بار کس وقت خدا کو بہتر طور پر جاننے کے لیے آپ نے خاموشی میں وقت گزارا تاکہ خدا آپ سے کلام کر سکے؟ اور جب ہماری روحانی زندگی ٹھیک ہے اور ہم خدا کو بہتر طور پر جانتے ہیں تو ہمیں اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ دوسرے خدا کو جانیں، اور یہی گواہی کی طاقت ہے جو کہ دوسروں کے ساتھ بانٹنے کی طاقت ہے۔ اسی لیے یہاں تک کہ یہ نوجوان جن کو ہم نے آج ہی بپتسمہ دیا ہے، انہیں پادری صاحب بتا رہے تھے کہ دیکھیں، اب آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ دوسروں کے سامنے گواہی دیں اور آس پاس کے لوگوں میں یسوع کے کلام کی خوشخبری کو پھیلا کر تبدیلی کو لائیں۔ روحانی زندگی خدا تعالیٰ کے ساتھ برقرار رہنی چاہیے، اور اس کی شروعات یہاں سے ہوتی ہے کہ کیا ہم ذاتی طور پر خدا کو جانتے ہیں؟ لیکن نہ صرف روحانی زندگی میں خدا کو بہتر طور پر جاننے کی ضرورت ہے، بلکہ 10 احکام میں دوسری بات گھریلو زندگی کی بھی آتی ہے۔ اب 12 آیت میں 5ویں حکم کو دیکھتے ہیں، اور میں انہیں خاندان کے لیے ہدایات کا نام دیتا ہوں۔ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو۔ واو! گھریلو زندگی کے متعلق بات کرتے ہیں بھائی اور بہنوں، ہمیں اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ جب ہماری گھریلو زندگی کی بات آئے تب بھی ہمیں خدا کے احکامات کو ماننا ہوگا۔ میں اسے کیسے کر سکتا ہوں؟ خیر، وہ والدین اور خاص طور پر نوجوانوں سے ہم کلام ہوتا ہے کہ اپنے ماں باپ کی عزت کر، اپنے ماں باپ کی عزت کر۔ سب سے پہلے نوجوان لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہمیں صرف گھر میں ہی ماں باپ کی عزت کرنی ہے
اور اسی لیے ہمیں اپنے گھر ہی سے ماں باپ کی عزت کرنی اور خوف ماننا چاہیے۔ وہ کہتا ہے کہ اپنے ماں باپ کی عزت کر۔ کیا آپ اس وقت کو یاد کر سکتے ہیں کہ جب ہمیں اپنے ماں باپ کا بہت زیادہ ڈر خوف رہتا تھا؟ سچ پوچھیں تو ہمیں اپنے والدین کا بہت ڈر ہوا کرتا تھا، اور ہم اپنے والدین سے اسی وجہ سے ڈرتے تھے کیونکہ انہوں نے اپنے الفاظوں سے ہمارے اندر ڈر ڈالا ہوتا تھا۔ یعنی ایک بار نہیں بلکہ ہم نے انہیں 1000 بار سنا ہوتا تھا کہ وہ ہمیں اس دنیا میں لائے اور ہمیں اس دنیا سے نکال بھی سکتے ہیں۔ اور دیکھیں، آپ پھر سوچتے ہوں گے کہ اگر وہ آپ کو پکڑ لیں تو وہ آپ کو آدھا مار ڈالیں گے، بلکہ اگر آپ کسی سے باہر یا گھر میں گڑبڑ کریں گے تو وہ آپ کو مار ہی ڈالیں گے۔ لیکن یہ سب کچھ اس لیے کرتے تھے تاکہ ہم اپنے والدین کی عزت کریں، کیونکہ وہی ہمیں اس دنیا میں لائے ہیں، اور ہم پر واجب ہے کہ خاص طور پر نوجوانوں کو اپنے والدین کی عزت کرنے کی ضرورت ہے۔ نوجوان اپنے والدین کا احترام کریں، اسی لیے اپنے والدین کو کبھی گھوریں نہیں، اپنے دل میں ان کے لیے پھسپھسائیں نہیں، ان کو ان کے نام سے کبھی مت پکاریں، اپنے والدین پر لعنت نہ کریں، بلکہ اپنے والدین کی عزت کریں۔ لیکن نہ صرف اپنے والدین کی عزت کریں بلکہ خاندان کی ہدایت کے لیے ایک اور بات بھی ہے کہ ان کے اصولوں کی پیروی کریں۔ ان کے اصولوں کی پیروی کریں۔ آپ دیکھیں کہ گھریلو زندگی وہ جگہ ہے جہاں ہم اپنے نوجوانوں کے لیے حدود مقرر کرتے ہیں، اور جہاں ہم انہیں بتانا شروع کرتے ہیں کہ دیکھو، اگر آپ نتیجہ خیز ہوں گے تو آپ ایک کامیاب زندگی جئیں گے، اور اسے حاصل کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ تمہیں اپنی لکیر کے درمیان میں رہنا ہوگا، اور تمہیں اپنی حدود میں رہنا ہوگا۔ اور اصول اس لیے نہیں ہوں گے کہ تم اپنی زندگی سے لطف اندوز نہ ہو سکو، بلکہ اس لیے کہ تم محفوظ رہ سکو اور اپنی زندگی سے لطف اندوز ہو سکو۔ یسوع نے فرمایا کہ میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ، بلکہ کثرت کی زندگی پاؤ، اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب ہم خدا کے قواعد و ضوابط کی حدود میں رہتے ہیں۔ اگر آپ ان کی اطاعت کریں گے تو وہ آپ کو برکت دے گا، اور سو ان کے اصولوں پر عمل کریں گے۔ حقیقت یہ ہے بہنوں اور بھائیوں، ہمارے بوڑھے ماں باپ کہا کرتے تھے کہ دیکھو، جب تک تم میرے گھر میں ہو تو تمہیں میرے اصولوں کی پابندی کرنا ہوگی۔ اور جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو ہم محسوس کرنے لگتے ہیں کہ مجھے اب اپنی ماں کی بات ماننے کی ضرورت نہیں، کیونکہ والدین ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو ہم ایسا کریں گے، اس لیے کہ آپ کو ہمارے اصولوں پر عمل پیرا ہونا ہوگا۔ لہٰذا ان کے اصولوں کی پابندی کریں اور اپنے ماں باپ کی عزت کریں اور نظم و ضبط سیکھیں۔ گھریلو زندگی کے اصولوں اور گھریلو زندگی کی ہدایات پہ نظم و ضبط کو سیکھیں۔ محترم والدین، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمیں نتائج سکھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمیں انہیں بتانا ہوگا کہ دیکھو، جب آپ اپنی لکیر کو پار کر لیتے ہیں اور جسے نہیں کرنا چاہیے وہ کر بیٹھتے ہیں تو اس کے نتائج یہ ہوتے ہیں، چاہے اس میں کوڑے مار نہ ہو لیکن نتائج موجود ہونے چاہیے، کیونکہ خدا کا کلام فرماتا ہے کہ چھڑی نہ استعمال کرنے سے بچہ بگڑ جاتا ہے۔ خدا کا کلام فرماتا ہے کہ بچے کی اس راہ میں تربیت کر جس پر اسے جانا چاہیے، وہ بوڑھا ہو کر بھی اس راہ سے نہ مڑے گا۔ ہمیں نظم و ضبط سیکھنا ہوگا۔ روحانی زندگی میں ہمیں خدا تعالیٰ کے ساتھ ہم آہنگ ہونا ہے، اور جب ہماری گھریلو زندگی کی بات آتی ہے تو ہمیں خدا کے کلام کے مطابق ہونا ہے، اور جو کہ صرف یہ فرماتا ہے کہ خاندان کو بہتر طور پر جانیں، اور میں اسے گھر کی طاقت کہتا ہوں۔ دیکھیں، ہمیں اپنے خاندان کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کرنا ہوگا کہ ہم اسے کر سکتے ہیں کہ اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے کا وقت نکالیں اور ایک دوسرے کے ساتھ شفاف رہیں اور سب شیئر کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہم سب ایک ہیں۔ کیا یہ افسوسناک نہیں ہے کہ پچھلے 2 سالوں میں وبائی امراض کے دوران ہم گھر کے اندر رہ کر بھی لفظی طور پر جدا ہو گئے؟ وہ اپنے کمرے میں جاتے ہیں اور ہم اپنے کمرے میں، اور صرف اسی وقت باہر آتے ہیں جب ہمارے دروازے پر دستک ہوتی ہے، اور ہم حیران ہوتے ہیں کہ ہماری گھریلو زندگی
کیوں تباہی کا شکار ہوتی ہے؟ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ہمیں کچھ وقت نکالنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے خاندانوں کو بہتر طور پر جان سکیں۔ روحانی زندگی، گھریلو زندگی اور پھر آخر میں معاشی زندگی۔ کلام مقدس میں 10 احکام معاشی زندگی سے بھی تعلق رکھتے ہیں۔ 13 آیت سے دیکھیں کہ کیا لکھا ہے۔ تو خون نہ کرنا، تو زنا نہ کرنا، تو چوری نہ کرنا، جھوٹی گواہی نہ دینا، اپنے پڑوسی سے اپنے جیسا پیار کرنا، تو بیگانے مال کا لالچ نہ کرنا، تو بیگانی عورت کی آرزو نہ کرنا، میں اسے دوسروں کے ساتھ تعلق کا نام دوں گا۔ دوسروں کے ساتھ تعلق، بھائی اور بہنوں، 10 احکام ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں خدا کے ساتھ کس طرح بات چیت کرنا چاہیے۔ یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں گھریلو زندگی کیسی گزارنی چاہیے، لیکن اب یہ ہمیں یہ بھی سکھاتے ہیں کہ ہمیں کس طرح سے اپنی معاشی زندگی گزارنی چاہیے اور دوسروں کے ساتھ کیسے میل جول رکھنا چاہیے۔ اور یہ سب سے پہلے ہم سے کیا فرماتے ہیں؟ یہ فرماتے ہیں کہ دوسروں سے مت لو، دوسروں سے مت لو، نہ دوسروں کی جان لو، نہ قتل کرو، کسی دوسرے کی بیوی مت لو، یعنی تم زنا نہ کرو، کسی دوسرے کی چیز مت چھینو، تم چوری نہ کرو۔ یہ صرف کہنا چاہتا ہے کہ دوسروں سے مت لو۔ یہ اس وقت سے تعلق رکھتا ہے جب آپ بڑے ہو رہے تھے اور کوئی ایسی بات جو ہمارے والدین نے سکھائی اور وہ اب بھی ہم میں موجود ہو اور ہمارے اندر ان کا سا رویہ ہو، اور تمہیں چوری نہیں کرنی چاہیے اور وہ دوسروں سے کچھ لینا نہیں چاہیے اور ہمیں وہ اٹھانا نہیں چاہیے جو ہمارا نہیں ہو۔ اگر آپ کوڑے کھانا چاہتے ہیں تو چوری کر سکتے ہیں، کچھ چرا سکتے ہیں۔ میرا یقین کیجئے یہ ایسا نظر آتا ہے کہ وہ ایسا کہنے پر تلے رہتے تھے کہ تم کچھ بھی دوسروں سے نہیں لے سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ مجھے اپنے والدین کے متعلق یہ پسند ہے، اور آپ نے مجھے یہ اکثر کہتے سنا ہوگا کہ ہم ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں رہا کرتے تھے، مگر پھر بھی جب ہم اس کے دروازے سے نکلنے لگتے تو میری ماں اس بات کو یقینی بناتی کہ ہماری جیب میں کچھ پیسے ہوں، کم از کم $50 تک، کیونکہ میری ماں فرماتی تھی کہ میں نہیں چاہتی کہ آپ کسی سے بھیک مانگیں یا کسی سے کچھ بھی لیں، دوسروں سے کچھ نہ لینا۔ یہ وہ دن ہے جب ہمیں بوڑھوں اور جوانوں کو یاد دلانے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کسی دوسرے سے کچھ بھی نہیں لینا چاہیے۔ ہمیں دوسروں سے اس لیے بھی نہیں لینا چاہیے کیونکہ جب ہم خدا کی مرضی کو پورا کرتے ہیں تو وہ ہمیں ہمارے حصے میں ہی بابرکت بنا دیتا ہے۔ سو ہمیں دوسروں سے نہیں لینا چاہیے، اور نہ صرف دوسروں سے نہیں لینا چاہیے بلکہ 10 احکام فرماتے ہیں کہ دوسروں کے لیے خرابی کا باعث نہ بنو، دوسروں کے لیے خرابی کا باعث مت بنو، یعنی دوسروں کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دو، دوسروں کو، اپنے دوستوں کو یا اپنے خاندان کو بدنام نہ کرو، دوسروں کے متعلق جھوٹ مت بولو، دوسروں کے لیے خرابی کا باعث نہ بنے، اور پھر آخر میں یہ کہ دوسروں کی چیز کا لالچ نہ کرو، دوسروں کی چیز کا لالچ نہ کرو، اور نہ ہی دوسرے کی شریک حیات کا لالچ کریں، ان کے نوکروں کا لالچ نہ کریں، اور ان کی چیزوں کا جو ان سے تعلق رکھتی ہیں لالچ نہ کریں، بلکہ وہ فرماتا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کا بہتر طور پر ساتھ نبھانا چاہیے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم ان سے کچھ نہیں لیتے، ان کے لیے خرابی کا باعث نہیں بنتے اور ان کی چیزوں کا لالچ نہیں کرتے۔ یہی معاشرے کی طاقت ہے۔ اب یہاں پر یہ کہ ہمیں نہ صرف خدا اور اپنے خاندان کے ساتھ بلکہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ بھی ذمہ دار ہونا ہے۔ سادہ سا منصوبہ رکھیں کہ 10 احکام آپ کی روحانی زندگی، خاندانی زندگی اور معاشی زندگی پر حکومت کریں۔ 10 احکام کے متعلق بری بات کیا ہے؟ کیونکہ اس دنیا میں کوئی بھی انہیں اپنے کمرہ جماعت میں، ہر عمارت میں انہیں نہیں لگاتا، تاکہ ان سادہ سی سچائیوں کی مدد سے قتل و غارت کی روک تھام ہو۔ کیونکہ بھائیوں اور بہنوں، یہاں پر ایک چیز ہے کہ اگر ہم قتل و غارت کو روکنا چاہتے ہیں تو اس کی شروعات ہم سے ہونی چاہیے، اور ہمیں اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ ہم اپنی زندگی کے ہر حصے میں، یعنی روحانی زندگی، گھریلو زندگی اور معاشی زندگی میں خدا کے ساتھ ٹھیک طور پر قائم رہیں۔ دیکھیں، یہ کوئی 10 انتخاب نہیں بلکہ یہ 10 احکام ہیں۔ ہم ان کا انتخاب نہیں کر سکتے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم یہ تو کریں گے مگر اسے نہیں کریں گے۔ نہیں،
خدا فرما رہا ہے کہ اگر تم ان سب پر عمل کرو تو میں تمہیں برکت بخشوں گا۔ اور اب میں آپ پر اصل زندگی کی طاقت کو ظاہر کرنا چاہوں گا۔ اب میں آپ سے آپ کی روحانی زندگی کے متعلق پوچھنا چاہوں گا، آپ کی روحانی زندگی کیسی ہے؟ کیا آپ کا خدا کے ساتھ تعلق ہے یا آپ صرف خدا کے لیے رسومات ہی ادا کرتے ہیں؟ کیا آپ کا تعلق خدا کے ساتھ حقیقی ہے یا جعلی؟ کیا آپ کا تعلق خدا کے ساتھ زندہ ہے اور تازہ ہے یا مرا ہوا اور مرجھایا ہوا ہے؟ آپ کی روحانی زندگی کیسی ہے؟ کیا آپ ذاتی طور پر خدا کو جانتے ہیں، صرف اس لیے نہیں کہ آپ کے والد یا والدہ نے آپ کو خدا کے بارے میں ایسا کچھ بتایا، بلکہ کیا آپ کا خدا کے ساتھ ذاتی طور پر آمنا سامنا ہوا؟ آپ کی روحانی زندگی کیسی ہے؟ آپ کی گھریلو زندگی کیسی ہے؟ کیا یہ محل جیسی یا قید نما ہے؟ کیا یہ پرامن یا تکلیف دہ ہے؟ کیا یہ متحد ہے یا تقسیم شدہ ہے؟ آپ کی گھریلو زندگی کیسی ہے؟ بھائیو اور بہنوں، ہمیں اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ ہماری گھریلو زندگی خدا کے کلام کے مطابق ہو اور ہم خدا کے طریقہ کار سے چلیں، کیونکہ بائبل مقدس فرماتی ہے کہ محبت والے متحد گھر میں روکھی سوکھی روٹی کھانا اچھا ہے، بجائے اس کے کہ گھر میں سب کچھ افراد سے ہو مگر اتحاد اور محبت سے خالی ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ امثال میں یہ لکھا ہے کہ گھر کی چھت پر ایک کونے میں رہنا اس سے بہتر ہے کہ بڑے اور کھلے گھر میں جھگڑالو بیوی کے ساتھ رہا جائے۔ آپ کی گھریلو زندگی کیسی ہے؟ کیا یہ خدا کے کلام سے جڑی ہے؟ اور ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہماری معاشی زندگی کیسی ہے۔ کیا ہم خدا کے ساتھ بھی وفادار ہیں؟ کیا ہم وفادار ہیں یا بے وفا؟ کیا ہم صداقت کا نمونہ یا جھوٹے ہیں؟ کیا ہم ایک روشن مثال ہیں یا ہم دنیا میں آس پاس چمک رہے ہیں؟ کیا ہم چرچ کے سامنے اور ہیں اور اپنی معاشی زندگی میں باہر کچھ اور ہیں؟ ہماری معاشی زندگی کیسی ہے؟ اگر ہم قتل و غارت کو روکنا چاہتے ہیں تو اس کی شروعات ہمیں اپنے آپ سے کرنا ہوگی، جس میں ہماری روحانی زندگی، خاندانی زندگی اور معاشی زندگی خدا کے کلام سے جڑی ہوئی ہو، کیونکہ خدا درست ہے اور کلام درست ہے۔ شریعت کی یہ کتاب تمہارے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ دن رات تمہیں اس کا دھیان ہو، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے غور سے اس پر عمل کریں تو آپ اپنی راہ میں خوشحال ہوں گے، اور پھر ہی آپ کو اچھی کامیابی حاصل ہوگی۔ جب ہم اس پر عمل پیرا ہوں گے تو پھر ہم اسے دوسروں تک پھیلا سکتے ہیں اور دوسروں پر اس کا اثر ہوگا، اور میرے دوستو اور دوسروں کے سامنے آپ گواہ ٹھہریں گے۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کی روحانی زندگی، خاندانی زندگی اور معاشی زندگی خدا کے کلام کے مطابق ہو۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ اسی لیے یسوع آیا؟ اسی لیے وہ 42 پشتوں کے بعد آیا، وہ ہمیں زندگی دینے آیا۔ اس نے فرمایا کہ میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت کی زندگی پاؤ۔ وہ ہمیں زندگی دینے کو آیا۔ وہ اس لیے آیا کہ اس بات کو یقینی بنائے کہ ہماری روحانی زندگی خدا قادر مطلق کے ساتھ جڑ سکے، اور پھر جمعے کی صبح ایک پرانی صلیب پر اس نے ہمارا دام چکایا۔ وہ موا تاکہ ہم جئیں، اس نے اپنا خون بہایا تاکہ روح القدس ہمیں مل سکے۔ خدا کی تعریف ہو، اس نے یہ سب ہماری روحانی زندگی کے لیے کیا۔ اسے قبر میں رکھا گیا، لیکن میں بہت خوش ہوں کہ وہ قبر میں پڑا نہ رہا، بلکہ اتوار کی صبح وہ اپنی پوری قدرت کے ساتھ جی اٹھا۔ وہ ہماری روحانی زندگی میں تبدیلی لانے کو آیا، وہ ہماری گھریلو زندگی میں تبدیلی لانے کو آیا۔ اس نے فرمایا کہ اے بوجھ سے دبے اور تھکے ہوئے لوگو، سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ مجھ سے سیکھو، کیونکہ میرا بوجھ ہلکا اور میرا جوا ملائم ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگ سمجھتے ہیں کہ یسوع آپ کی گھریلو زندگی میں تبدیلی لانے کا باعث ٹھہر سکتا ہے؟ وہ آپ کی شادی شدہ زندگی میں محبت کو لا سکتا ہے، وہ آپ کے بچوں میں سمجھداری کو لا سکتا ہے، وہ آپ کی گھریلو زندگی میں حکمت اور نظم و ضبط کو لا سکتا ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ میں تمہاری گھریلو زندگی میں تبدیلی لانے کو آیا ہوں۔
وہ ہماری معاشی زندگی کے لیے بھی آیا۔ یسوع نے فرمایا کہ تم دنیا کے نور ہو، تم وہ شہر ہو جو پہاڑ پر بسا ہو، تم اندھیرے میں اجالے کی مانند ہو، تم دنیا کے نمک ہو۔ اور خدا قادر مطلق خدا فرماتا ہے کہ اپنی روشنی کو دوسروں پر چمکنے دو، تاکہ لوگ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تعظیم کریں۔ وہ فرماتا ہے کہ ہماری معاشی زندگی میں تم میرے گواہ ہو، یروشلم میں، یہودیہ میں اور سامریہ میں، بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ حقیقت یہ ہے کہ مجھے اونچا کرو تاکہ جب مجھے اونچا اٹھایا جائے تو میں تم سب کو بھی اپنی طرف اپنے لیے کھینچ سکوں۔ کسی نہ کسی کو گواہی دینی ہوگی کہ یسوع آج بھی عادتوں کو بدل سکتا ہے، وہ آج بھی ذہنوں کو بدلنے والا ہے، وہ آج بھی دلوں کو تبدیل کرنے والا ہے، وہ اب بھی اس قابل ہے، وہ ایسا نہیں کرے گا۔ یسوع تیرا شکر ہو۔ مسیح کی قدرت سے ہم قتل و غارت کو روک سکتے ہیں۔ اگر ہم پیچھے غور کریں تو ہمیں صرف سادہ سی سچائیوں پر عمل کرنا ہے تاکہ 10 احکام ہماری روحانی زندگی، خاندانی زندگی اور معاشی زندگی پر حکومت کر سکیں۔